ہیں آپ کو بتائیں کہ وقت بدلا، لوگ بدلے، حکومت بدلی، مگر جو نہ بدلی وہ پولیس۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن پولیس تشدد کی ایک بات پھر یاد تازہ کرتی۔ نیب آفس میں مریم نواز کی پیشی پر پولیس کا لاٹھی چارج، لیگی کارکنان پر بدترین تشدد کیا گیا، ڈنڈوں، تھپڑوں اور مکوں کی بارش۔ تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ نیب آفس میں مریم نواز کی پیشی، کارکنوں کی مریم کے ساتھ نیب آفس جانے کی کوشش پر پولیس کی شیلنگ، ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب ملتان روڈ میدان جنگ بن گیا۔ کارکنوں نے پولیس پر پتھر برسائے تو پولیس بھی پتھر اٹھا کر واپس پھینکتی رہی۔ مریم نواز کی بم پروف گاڑی پر بھی پتھر پھینکے گئے۔ مریم نواز کی واپسی کے فوری بعد پولیس آپے سے باہر ہو گئی اور گرفتاری کے لیے پولیس اہلکار روڈ پہ موجود کارکنوں کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بناتے نظر آئے، جبکہ اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگ کر قریبی ڈھابے پر بیٹھے افراد کو بھی پولیس سیاسی کارکن سمجھ کر آزادانہ لاٹھیوں، تھپڑوں اور گھونسوں کا بے دریغ استعمال کرتی رہی۔ پولیس کی جانب سے کارکنوں کو تشدد کے بعد قیدیوں کی گاڑی میں بٹھا کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ عرفان ملک، سٹی 42، لاہور۔ جبکہ اس ہنگامہ رائے پر نیب لاہور کی طرف سے چنگ پولیس نے مریم نواز شریف سمیت 187 رہنما اور 300 کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ جلوس میں پتھر کون لایا، کس کی گاڑی تھی، حکومت اور نون لیگ کے ایک دوسرے پر الزامات، نیب دفتر کے باہر توڑ پھوڑ اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے پر لیگی رہنماؤں کے خلاف نیب کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا گیا، جس میں مریم نواز، کیپٹن ریٹائر صفدر، رانا ثناء اللہ، محمد زبیر اور بلال یاسین کو نامزد کیا گیا ہے۔ مقدمے میں دانیال عزیز، پرویز رشید، طلال چودھری، صدیق ملک اور عظما بہاری بھی نامزد ہیں۔ ایف آئی آر میں 50 گرفتار افراد سمیت 188 رہنماؤں اور کارکنوں کو نامزد کیا گیا ہے۔ نون لیگ بھی جوابی وار پر اتر آئی، وزیر اعظم، پنجاب حکومت اور چیئرمین نیب کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا اعلان کر دیا۔ ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں مریم نواز پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، نیب نیازی گٹھ جوڑ کھل کر سامنے آ گیا، اگر پولیس نے درخواست وصول نہ کی تو ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی جائے گی۔ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی، پورا دن ٹی وی چینل پر ڈرامہ چلتا رہا۔ وزیر اعظم نے اظہار برہمی کر دیا، کہا انتظامیہ اور پولیس کو کشیدگی کم کرنے میں وقت کیوں لگا، ہنگامہ آرائی کی ویڈیوز ہیں، 24 گھنٹوں میں ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کریں۔ ڈی جی نیب شہزاد سلیم کا تجربہ اور بردباری کام آ گئی، صورتحال کا خود جائزہ لیتے رہے۔ مریم نواز کی پیشی کو ملتوی کر کے صورتحال کو مزید کشیدہ ہونے سے بچا لیا۔ مریم نواز کی نیب میں پیشی کے موقع پر نیب آفس کے سامنے صورتحال اس وقت کشیدہ ہو گئی جب مسلم لیگ نون کے کارکنان اور پولیس کے درمیان تصادم ہو گیا۔ اس موقع پر شدید پتھراؤ بھی ہوا جس میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ اس موقع پر ڈی جی نیب شہزاد سلیم خود تصادم کو روکنے کے لیے ساری صورتحال کا بغور جائزہ لیتے رہے۔ انہوں نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مریم نواز کی نیب پیشی کو ملتوی کر دیا تاکہ صورتحال کی کشیدگی کا فوری طور پر خاتمہ کیا جا سکے۔ پنجاب حکومت نے نیب آفس کے باہر بدامنی پھیلانے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا اعلان کر دیا ہے۔ صوبائی وزراء کا کہنا ہے کہ میڈیا نے دکھا دیا کہ پرتشدد عناصر کی رہنمائی کون کر رہا تھا۔ وزیر قانون راجہ بشارت کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ حملے کی تاریخ دہرائی ہے۔ نیب آفس پر لیگی حملے میں جعلی نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کے استعمال کے ثبوت ملے ہیں، ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ اگر مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں جی مجھے نقصان دینے کے لیے بلایا گیا تھا، میں تو گاڑی میں تھی، مجھے پتہ نہیں، آگے سے پتھر آنے شروع ہوئے، بی بی آگے سے پتھر نہیں آئے، پتھر آپ گھر سے لے کے گئی تھی، اور یہ وہی پتھر ہیں جو آپ انتظامیہ پر، پولیس پر اور نیب پر استعمال کرنے کے لیے لے کے گئی تھی۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ نیب کے دفتر حملے کا پروگرام ذاتی عمرہ میں بنایا گیا، 10 لاکھ روپے کارکنان میں تقسیم کیے گئے، پتھراؤ کرنے والوں کو فی کس 25,000 جبکہ مریم کی گاڑی پر پتھراؤ کرنے والے کارکن کو 1 لاکھ دیا گیا۔ مریم نواز نے چچا اور کزن کی سیاست پر خود کش حملہ کیا۔ کل رات کو 10 لاکھ روپیہ ذاتی عمرہ رائے بنڈ میں تقسیم کیا گیا، 10 لاکھ روپیہ، پتھر مارنے والے فی کارکن کو 25,000 روپیہ دیا گیا، اور جس کے ذمہ لگایا گیا کہ وہ بیگم صفدر روان صاحبہ کی گاڑی پہ شیشے پہ پتھر مارے گا، اس کو 1 لاکھ روپے کا جو ہے وہ انعام پہلے سے تقسیم کیا گیا۔ ادھار پہ کام کرنے کو کوئی کارکن تیار نہیں ہوا، انہوں نے پورے پنجاب سے منتیں ترلے کر کے بیگم صفدر روان صاحبہ نے 8 دن کی پلاننگ کر کے بندے اکٹھے کرنے کی کوشش کی۔
صوبائی وزراء کا کہنا تھا کہ حیرت ہے کہ کارکنان 11 اگست کی سخت گرمی میں پولیس پر پتھراؤ میں مصروف تھے، لیکن مریم بی بی ٹھنڈی گاڑی میں کافی پینے میں مصروف تھیں۔ کیمرامین سلیمان علوی کے ساتھ قذافی بٹ، CT 42 لاہور۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی آج نیب پیشی، وزیر اعلیٰ ہاؤس نے نیب کو باضابطہ آگاہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اکیلے نیب میں پیش ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اکیلے نیب میں پیش ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے ساتھ کوئی وزیر یا مشیر نہیں ہوگا۔ نیب کی جانب سے عثمان بزدار پر ہوٹل کو شراب کا لائسنس غیر قانونی طور پر دینے اور 5 کروڑ رشوت کے الزامات ہیں۔ نیب کی جانب سے سوال نامہ فراہم کیا گیا ہے کہ یونیکارن پریسٹیج ہوٹل کے پاس اہلیت نہ ہونے کے باوجود وزیر اعلیٰ نے DG ایکسائز کے اختیارات استعمال کیے جو غیر قانونی ہیں۔ وزارت دور حکومت میں صوبہ پنجاب کے صوبائی محکموں میں 200 ارب روپے سے زائد کی مالی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں۔ PTI کے پہلے سال کی آڈٹ رپورٹ 2019-20 منظر عام پر آ گئی۔ پنجاب میں 200 ارب روپے سے زائد کی مبینہ بے ضابطگیوں اور فراڈ پر آڈٹ رپورٹ میں چشم کشا انکشافات ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مواصلات، ہاؤسنگ، آبپاشی، بلدیات، انرجی، انفراسٹرکچر اور تعلیم کے شعبے میں اربوں کی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں، جس میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے ٹھیکوں میں من پسند ٹھیکیداروں کو نوازا گیا۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بعض ٹھیکیداروں کو پہلے ہی ادائیگیاں کر دی گئیں لیکن کام نہ کیا گیا۔ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ 24 ایسے کیسز سامنے آئے ہیں جن کا ریکارڈ متعلقہ محکمے کی جانب سے تیار ہی نہیں کیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آڈٹ ٹیم کی نشاندہی پر بوگس انٹریز ڈال دی گئیں۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ متعلقہ ٹھیکوں اور سکولز کی تعمیر و مرمت، آبپاشی اور دیگر کاموں میں پیپرا رولز کو نظر انداز کیا گیا، جبکہ پنجاب کے محکموں میں انتہائی ناقص مینجمنٹ دیکھنے میں آئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انتہائی ناقص انتظامات کے باعث سرکاری خزانے کو غلط طریقے سے استعمال کیا گیا، جبکہ ترقیاتی اسکیموں میں ناقص میٹیریل کا استعمال کیا گیا، جس کے باعث 6 ماہ بعد ہی منصوبہ خراب ہو گیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں شہر میں پولیو کا خطرہ بدستور موجود ہے۔ ملتان روڈ ڈسپوزل اسٹیشن سے حاصل کیے گئے سیوریج کے نمونوں میں قومی ادارہ صحت نے پولیو وائرس کی موجودگی کی تصدیق کر دی ہے۔ شہر میں پولیو وائرس کا خطرہ بدستور موجود ہے۔ ملتان روڈ ڈسپوزل اسٹیشن سے جولائی میں لیے گئے سیوریج کے نمونوں میں قومی ادارہ صحت نے پولیو وائرس موجود ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ اس سے قبل جولائی میں آؤٹ فال روڈ اور گلشن راوی ڈسپوزل اسٹیشن سے لیے گئے سیوریج کے نمونوں میں پولیو وائرس موجود ہونے کی پہلے ہی تصدیق کی جا چکی ہے۔ اس صورتحال کی وجہ سے بچوں کے لیے پولیو کا سنگین خطرہ ٹل نہیں سکا ہے۔ جبکہ شہر پر ڈینگی کے بادل بھی منڈلانے لگے ہیں۔ اس شہر میں دوران سرویلنس 5 مقامات سے ڈینگی لاربے کی تصدیق ہوئی ہے۔ لاربے کی موقع پر تلفی کر کے ڈینگی سپرے کروایا گیا۔ ڈیپٹی کمشنر دانش افضال کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنرز کے ڈینگی سرویلنس کے لیے مختلف علاقوں کے دورے اسسٹنٹ کمشنر کینٹ مرضیہ سلیم نے ڈینگی سرویلنس کا جائزہ لینے کے لیے U61 پیراگون سوسائٹی کا دورہ کیا۔ دوران سرویلنس 3 گھروں سے ڈینگی لاربا کی تصدیق ہوئی، جس پر قریبی گھروں میں سرویلنس مزید تیز کر دی گئی اور تصدیق ہونے والے لاربا کی تلفی یقینی بنائی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن ذیشان نصر اللہ رانچھا نے UC115 ایوبیہ مارکیٹ کا دورہ کیا اور ڈینگی سرویلنس کا جائزہ لیا۔ دوران سرویلنس 2 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد ہونا، جس کے موقع پر تلفی کو یقینی بنایا گیا۔ افسران نے دوران سرویلنس روف اور ڈور مارکنگ کا جائزہ لیا۔ ڈینگی ورکرز کی حاضری اور کارکردگی کو بھی چیک کیا گیا۔ بلدیاتی انتخابات کی جانب بڑا اقدام۔ محکمہ بلدیات نے الیکشن سے قبل میٹروپولیٹن کارپوریشن سمیت صوبہ بھر کے 455 بلدیاتی اداروں کا شیڈیول آف اسٹیبلشمنٹ جاری کر دیا ہے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور سمیت چیف کارپوریشن آفیسرز کی تعیناتی کو کوٹا سسٹم کی منظوری دے کر نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے۔ بلدیاتی الیکشن سے قبل محکمہ بلدیات پنجاب کی مرحلہ وار تیاریاں بھی جاری ہیں۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن سمیت صوبہ بھر کے 455 بلدیاتی اداروں کے لیے تنظیمی ڈھانچہ تشکیل دے دیا گیا۔ بلدیاتی ایکٹ 2019 کے مطابق 455 لوکل گورنمنٹس کا شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ جاری کر کے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ کے مطابق چیف کارپوریشن آفیسرز کی سیٹوں کا کوٹا لوکل گورنمنٹ سروس کے لیے 393 رکھا گیا، جبکہ 62 افسران پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس اور PMS سے ہوں گے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور کے چیف کارپوریشن آفیسر کی سیٹ پر گریڈ 20 کا آفیسر تعینات ہو سکے گا، جبکہ چیف کارپوریشن آفیسر لاہور کی سیٹ پر پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس سے لیا جا سکے گا۔ تاہم 1 کروڑ سے زائد آبادی کے لیے 149 نئے ناموں والے عہدوں کی تعیناتی ہو سکے گی۔ 20 لاکھ
से ज्यादा आबादी वाले शहर में 72 ऑफिसर्स, जबकि 20 लाख से कम आबादी वाले शहर की कारपोरेशन में 36 नई तकर्रियां की जाएंगी। 4 लाख से जायद आबादी वाले बल्दियाती इदारे में 30 और 4 लाख से कम आबादी वाले शहर में 22 नई तैनातियां की जाएंगी। 1,50,000 से जायद आबादी वाले शहर में 15, जबकि 1,50,000 से कम आबादी वाले शहर में 15 नई तकर्रियां की जा सकेंगी। 1,50,000 से 1 लाख तक 11, जबकि 75,000 तक आबादी वाले शहर में 10 सीटों का कोटा रखा गया। 75,000 से कम आबादी वाले शहर के लिए 5, जबकि 45,000 वाले शहर के लिए 4 ऑफिसर्स तैनात किए जाएंगे। 7 लाख से कम तहसील कौंसिल में 14, जबकि 4 लाख से कम नफूस वाली तहसील कौंसिल में 11 तकर्रियां की जा सकेंगी। पंजाब की 9 मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशंस, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, म्यूनिसिपल कमेटीज, टाउन कमेटीज और तहसील कमेटीज के लिए एक चीफ ऑफिसर की तैनाती का फार्मूला तय कर लिया गया है। सूबे की 9 मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशंस में लोकल गवर्नमेंट कैडर सर्विस के 6, जबकि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 3 ऑफिसर तैनात किए जाएंगे। 16 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में लोकल गवर्नमेंट के 11, जबकि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के 3 चीफ ऑफिसर तैनात होंगे। 134 म्यूनिसिपल कमेटीज में लोकल गवर्नमेंट कैडर से 107, जबकि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस से 27 का कोटा रखा गया है। टाउन कमेटीज में लोकल गवर्नमेंट कैडर से ताल्लुक रखने वाले 160 ऑफिसर्स तैनात किए जाएंगे, जबकि तहसील काउंसिल्स में लोकल गवर्नमेंट के 109 और पीएमएस सर्विस से 27 सीटों का कोटा रखा गया है। बल्दियाती इदारों का शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट तो जारी कर दिया गया, ताहम इलेक्शन कब होंगे ये सवाल अभी जवाब तलब है। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42 लाहौर। जबकि कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ने मॉडल टाउन में बड़ी कार्रवाई की है। मॉडल टाउन के रिहायशी शेख यासीन के घर से 5.5 करोड़ रुपए मालियत की स्मगल शुदा लेक्सिस गाड़ी कब्जे में ले ली गई है। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ने मॉडल टाउन में बड़ी छापामार कार्रवाई करते हुए शेख यासीन नामी शहरी की रिहायशगाह से स्मगल शुदा लेक्सिस गाड़ी बरामद कर ली है। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग के मुताबिक स्मगल शुदा लेक्सिस की मालियत 5.5 करोड़ रुपए से जायद है। कलेक्टर कस्टम्स बासित मकसूद अब्बासी की खुफिया इतला पर एडिशनल कलेक्टर मतीन आलिम की सरबराही में कार्रवाई की गई। असिस्टेंट कलेक्टर अली तौकीर, सुपरिंटेंडेंट एंटी स्मगलिंग महमूद सईद रां की ज़ेर निगरानी ऑपरेशन किया गया है। इंस्पेक्टर राव मंसूर इलाही, हाफिज मुबशिर, असगर पोरेवाल छापामार टीम में शामिल थे। कस्टम की टीम ने स्मगल शुदा गाड़ी कस्टम्स हाउस मुंतकिल करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। शहर में चोरी की वारदातें न रुक सकीं। थाना नवाब टाउन के इलाके में घर में चोरी की वारदात। चोर 35 लाख मालिक के जेवरात समेत लाखों रुपए की नकदी ले उड़े। ओपीएस सोसाइटी थाना नवाब टाउन की हुदूद में घर में चोरी की वारदात हुई, जिसमें चोर घर के ताले तोड़कर 35 लाख मालियत के जेवरात, 40 लाख की नकदी ले उड़े। मुतासिरीन का कहना था कि घर पर कोई नहीं था, सब लोग शादी पर गए हुए थे। जब घर आए तो ताले टूटे हुए थे और जबकि सामान भी बिखरा हुआ था। मुतल्लिका थाने में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि ताहाल कोई भी मुल्जिम गिरफ्तार नहीं किया जा सका। वज़ीर-ए-आला पंजाब से जिला रावलपिंडी के अरकान असम्बली की मुलाकात हुई। उस्मान बुज़ार कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में अवामी खिदमत के सफ़र को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। तरक्की के मुखालिफिन की हर साजिश पहले भी नाकाम हुई, आइंदा भी नाकाम रहेगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार से वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान की क़यादत में जिला रावलपिंडी के अरकान असम्बली ने मुलाकात की, जिसमें सियासी सूरत हाल, पार्टी उमूर और फलाह-ए-आमा के मनसूबों पर बातचीत की गई। अरकान असम्बली ने वज़ीर-ए-आला को अपने हलकों के मसाइल, तरक्याती कामों और फलाह-ए-आमा के मनसूबों पर पेश रफ्त से आगाह किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में अवामी खिदमत के सफ़र को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। तरक्की के मुखालिफिन की हर साजिश पहले भी नाकाम हुई, आइंदा भी नाकाम रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि प्रोपेगेंडा करने वालों की मनफी सियासत का जवाब अवामी खिदमत से देते रहेंगे। तनकीद बराए तनकीद करने वाले अपने गिरेबां में झांकें। कोरोना का फैलाव रोकना हमारी हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। वज़ीर-ए-आला का यह भी कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सादे कोरोना की हिकमत अमली को हर जगह पर सराहा गया है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि करतारपुर के बाद अब मरियम आबाद को भी बैनुल अक़वामी सतह पर मजहबी सियाहत के लिए खोलेंगे। गवर्नर हाउस में मजहबी अक़लियतों के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग बराबर हुकूक के शहरी हैं।
ہم بہتر اور ترقی پسند پاکستان کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے چند سالوں سے پاکستان میں بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے بہترین اقدامات ہو رہے ہیں۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل آزادی کا جو وعدہ کیا وہ ہم کبھی نظر انداز نہیں کریں گے۔ چودھری سرور نے کہا کہ کورونا کی وبا میں بھی بلا اشتیاق راشن اور دوسری چیزوں کی تقسیم بھی آپسی پیار کا ثبوت ہے۔ جبکہ سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ بیرسٹر نبیل ابان کا سروسز انسٹیٹیوٹ میڈیکل سائنسز کا دورہ شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ بیرسٹر نبیل ابان نے سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا دورہ کیا۔ پرنسپل سمس پروفیسر محمود ایاز نے سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو کورونا وبا کے دوران شہریوں کو دی جانے والی سہولیات پر بریفنگ دی۔ اس موقع پر شجرکاری مہم کا بھی افتتاح کیا گیا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان سے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور محمد اعظم سرویا کی ملاقات۔ عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات اور عدالتوں کی سیکیورٹی کے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ نئے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور محمد اعظم سرویا عہدے کا چارج سنبھالنے کے بعد لاہور ہائی کورٹ آئے، جنہوں نے اپنے پہلے رجسٹرارز ہائی کورٹ سے پھر چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ڈی جی ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہائی کورٹ اور سیشن جج ایچ آر ہائی کورٹ بھی موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں عدالتوں میں زیر سماعت اور زیر التوا مقدمات اور 10 اگست کے روز احاطہ سیشن کورٹ میں ہونے والے قتل اور سیکیورٹی کی صورتحال بارے تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے سیشن جج کو ماتحت عدالتوں کی سیکیورٹی مزید فول پروف بنانے کی ہدایات کرتے ہوئے اظہار خیال کیا کہ عدالتوں میں ججز، وکلاء اور سائلین کو فول پروف سیکیورٹی کی فراہمی ہماری ذمہ داری ہے۔ معروف ماہر نفسیات اور سابق وی سی یو ایچ ایس پروفیسر ملک مبشر کی نماز جنازہ یو ایچ ایس میں ادا کر دی گئی۔ مرحوم کو میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ معروف ماہر نفسیات اور سابق وی سی یو ایچ ایس پروفیسر ملک مبشر کی نماز جنازہ یو ایچ ایس میں ادا کی گئی۔ پروفیسر ملک مبشر 9 سال تک بطور وی سی یو ایچ ایس خدمات سر انجام دیتے رہے۔ 3 روز قبل ہارٹ اٹیک کے باعث ہاسپٹل لایا گیا۔ 2 دن وینٹیلیٹر پر رہے مگر جان پر نہ ہو سکے۔ نماز جنازہ میں وی سی یو ایچ ایس پروفیسر جاوید اکرم، پروفیسر خالد مسعود گوندل، ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رضوان نصیر، پروفیسر فرید ون، پروفیسر محمد طیب، پروفیسر محمود شوکت، پروفیسر مجید چودھری اور دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ آئی جی ریلوے پولیس نے سینٹرل پولیس آفس ریلوے لاہور میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ آئی جی کی جانب سے ملک بھر کی ریلوے ڈویژنز میں شجرکاری مہم کو جاری رکھنے کی ہدایات۔ پاکستان ریلوے پولیس کی جانب سے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ انسپیکٹر جنرل پاکستان ریلوے پولیس عارف نواز خان نے سینٹرل پولیس آفس ریلوے لاہور میں شجرکاری مہم کے تحت پودا لگایا۔ ڈی آئی جی آپریشن شہزاد اکبر اور ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز وقار عباسی نے بھی شجرکاری مہم کے تحت پودا لگایا۔ اس موقع پر اے آئی جی ایڈمن پاکستان ریلوے پولیس ملک محمد عتیق نے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ طویل عرصے کے بعد ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب سائٹ سینگ لاہور کی جانب سے اپنے مداحوں کے لیے ڈبل ڈیکر بس سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایک طویل مدت سے کرونا وائرس جیسی وبا کے بعد ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب سائٹ سینگ لاہور کی جانب سے اپنے مداحوں کو خوش آمدید کہا گیا۔ سیاحوں کے لیے لاہور میں چلنے والی ڈبل ڈیکر بس سروس بحال کر دی گئی۔ سیاحوں کی کم تعداد کے باوجود بچوں سمیت بڑوں نے بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 5 ماہ کی کسر نکال ڈالی۔ قذافی اسٹیڈیم سے چلنے والی ڈبل ڈیکر بس کے ذریعے سیاحوں کو لاہور کے مختلف علاقے جن میں فیروز پور روڈ، مین بولیوارڈ، مال روڈ کا دورہ کروایا۔ گائیڈ کی جانب سے سیاحوں کو تاریخی عمارات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ ایس او پیز پر بھی انتظامیہ نے بخوبی عمل کروایا۔ فیس ماسک اور سماجی فاصلہ قائم کرنے کی خاص ہدایت جاری کی۔ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ 5 ماہ بعد دوبارہ سے شہر کی رونقیں بحال ہوئی ہیں۔ بہت خوشی ہے، لاہور کا اصل رنگ واپس نکھرتا جا رہا ہے۔
स्कूल खुलने की भी एक्साइटमेंट है और ये भी कि वापस नॉर्मल रेगुलर रूटीन्स पे आ गए हैं और सब कुछ ओपन हो गया है। खुशी हुई है, दोबारा से सर्विस स्टार्ट हुई है, इससे और भी एक्टिव जो हमारी टूरिज़म को एक अच्छा तासर मिलेगा। आम आवाम की तरफ से भी बहुत अच्छा खुशी की लहर होगी कि हमारे लिए यहाँ जो है एक एंटरटेनमेंट के मौके और बेहतर हो रहे हैं। मौका पर सयाहों का कहना था कि हुकूमत अपना काम कर रही है, अवाम भी हुकूमत का साथ दें और SOPs पर अमल दरामद करते हुए कोरोना पर काबू पाएं। रखना चाहते हैं तो वी मस्ट हैव फॉलो द SOPs, जिसमें हमें अपना फेस मास्क जो है वो ज़रूर यूज़ करना चाहिए और उसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको ज़रूर हमें साथ रखना चाहिए। ये सिर्फ 5 माह के बाद तफरीही पास के दोबारा आगाज का मामला ही नहीं है, बल्कि एक पैगाम भी है कि हम सब ने मिलकर कोरोना जैसे मूजी मर्ज को शिकस्त दी है, लेकिन हमें एहतियात का दामन बहरहाल अभी भी थामे रखना है। कैमरामैन जुनेद गुज्जर के साथ मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। अब कुछ बात करते हैं जश्न आज़ादी की। तो जश्न आज़ादी की मुनासबत से सिटी ट्रेडर्स एसोसिएशन लाहौर के ज़रिए तमाम शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सिटी ट्रेडर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान ने कसीर तादाद में शिरकत की। सिटी ट्रेडर्स एसोसिएशन लाहौर के ज़ेरे एहतमाम 14A डेविस रोड में जश्न आज़ादी की मुनासबत शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सिटी ट्रेडर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान ने खसूसी शिरकत की। इस मौका पर सरफराज अहमद, बशीर अमजद, इम्तियाज अहमद, फैयाज अहमद, हाफिज काशिफ, सलीमुल्लाह, जावेद सिद्दीक, फहीम महमूद, फारूक अहमद, वकार कैसर, शहजाद अहमद, रिशान इफ्तिखार, खुर्रम सलीम और दीगर ने शिरकत की। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। पाकिस्तान में दुनिया के बेहतरीन ज़हीन लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान में दुनिया का बेहतरीन ब्रेन मौजूद है। अगर कमी है तो एजुकेशन की कमी है, लीडरशिप की कमी है। ताजी बरादरी का कहना था कि हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। इस मौका पर ताजी बरादरी के रहनुमा सरफराज अहमद का कहना था, मैं ये कहना चाहता हूँ अपने दोस्तों को, अपने मुल्क के पाकिस्तानियों को, अगर ये मुल्क है तो हम हैं। मैं प्लीज़ हर बंदे से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इस मुल्क से प्यार करें और इतना प्यार करें जैसे अपनी औलाद से या अपने माँ बाप से कोई प्यार करता है। तकरीब के एहतिताम पर जश्न आज़ादी की मुनासबत से केक काटा गया और मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन जुनेद गुज्जर के साथ मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। अभी आपको बताएं कि लॉकडाउन के बाद 5 माह बाद अल्फला थिएटर्स को खोल दिया गया है। शायकीन की कितनी बड़ी तादाद थी जो कि वहां पर मौजूद रही, जानेंगे ज़ैन मदनी हुसैनी से। ज़ैन मदनी हुसैनी, बताइएगा, पहला दिन था आज, किस तरह से शायकीन ने एंजॉय किया है थिएटर को? जी, शहर लाहौर में कोरोना वबा और लॉकडाउन का जो इख्तिताम है उसके बाद थिएटर्स जो हैं वो भी शुरू हो गए हैं और शहरी जो हैं वो तफरी हासिल करने के लिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अल्फला थिएटर में, जहाँ पर शायकीन की कसीर तादाद जो है वो आज ड्रामा देखने आई है। मुकम्मल तौर पर जो हुकूमती SOPs हैं उनका ख्याल रखा जा रहा है। मज़ीद अल्फला थिएटर के चेयरमैन अरशद चौधरी से जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। 5 माह लॉकडाउन रहा, अब जो है वो बाकायदा SOPs के साथ ड्रामे का जो है वो आगाज़ हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि ये एक आलमी वबा है, हमारे मुल्क पे एक आई है, तो अल्लाह ताला ने और बड़ी कोशिश से, ये हुकूमत की कोशिश से ये अल्लाह ताला ने कर्म किया है। और अब पब्लिक जो है ना वो, क्योंकि ज़िंदा दिलाने लाहौर जो है, लाहौर के लाहौरिये जो हैं वो तो मशहूर है एंटरटेनमेंट के लिए, तो लाहौरिये तो उतनी देर तक वो कोई कुछ ना हो तो एंटरटेनमेंट ज़रूर करते हैं। तो उनकी एंटरटेनमेंट के लिए उनको पता है कि अल्फला थिएटर के म्यारी थिएटर है, तो हमारे पास आपने देखा है फैमिलियाँ आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, लेकिन हम मुकम्मल जो हुकूमत ने हमें SOP दिए हैं उस पर पूरा अमल हो रहा है। वो सोशल डिस्टेंस का और वो सैनिटाइज़र का, और सैनिटाइज़र उनके हाथों पे हम लगा रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं, तो सारा मुकम्मल हम। वो आप अगर सीटों को जो जिस उन्होंने कहा है कि आगे एक पीछे एक आगे एक साइड पे वो सीटें हम खाली छोड़ रहे हैं, लेकिन हमें नुकसान तो काफ़ी है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बुरे वक्त में और घुटन के माहौल में एक लोगों को तफरीह दें ताकि लोग खुश हों और लोग इसकी जो टेंशन के माहौल से लाहौरिये जो हैं वो निकल आएँ, तो हमारी ये कोशिश है। जी बिल्कुल, आज से अल्फला थिएटर में भी ड्रामे का आगाज़ हो गया और अल्फला थिएटर इंतज़ामिया का ये कहना है कि वो मुकम्मल हुकूमती SOPs को जो है वो फॉलो करते हुए जो थिएटर ड्रामा कर रहे हैं और लाहौरिये वाकई जो है वो तफरीह हासिल करने के जो है वो दिलदादा हैं और लाहौरिये वाकई आज पहले दिन थिएटर खुला है और लाहौरियों की कसीर तादाद फैमिलीज़ के साथ जो है वो थिएटर पर आके ड्रामा देख रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ज़ैन मदनी हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे। फिल वक्त इतना ही।